رشتے داروں کے حقوق سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور رشتے داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ رشتے داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اسی لیے جب بھی آپ کے رشتے دار آپ سے سلام کرے تو ان کا جواب نرمی اور محبت سے دیں، ان کی عزت کیا کریں، ضرورت کے وقت ان پہ مال خرچ کریں، ان سے اچھے سے بات کریں، اور سب سے اہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ رشتے داروں کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتے ناتوں کو پیدا کیا ہے، اس کا نام اپنے نام پر رکھا ہے، جو اسے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا، جو اسے کاٹ ڈالے گا میں بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ ڈالوں گا۔ رحم یعنی یوٹرس نے اللہ سے ایک خاص دعا کی ہے، آئیے حدیث سے جانتے ہیں کہ وہ دعا کیا ہے۔ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا۔ رحم نے اللہ سے دعا کیا، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے؟ جو تیرے رشتوں کو جوڑے رکھے گا میں بھی اسے اپنی رحمت سے اسے جوڑ دوں گا، اور جو تیرے رشتوں کو کاٹ ڈالے گا میں بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ ڈالوں گا۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ تعالی سے ڈر جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسروں سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتے داروں کے حق تلقی سے ڈر، یقین رکھ کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتے داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور بدکاری اور ظلم سے روکتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتے داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس عہد سے منہ موڑ کر پھر۔ تو آپ بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی ضرور کریں۔ صلہ رحمی کرنے کے کچھ بہترین فائدے۔ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں کسادہ اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس پر واجب ہوگی جو صلہ رحمی کرے گا۔ صلہ رحمی ایمان کی علامت کو بتاتا ہے۔ جنت میں لے جانے والے عمل میں سے ایک عمل ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی اللہ کو محبوب عمل ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی لیے ان سب فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ بھی صلہ رحمی کیا ہے اور قطع رحمی کے کیا نقصان ہیں۔ رشتے داروں کے ساتھ رشتہ تعلق کو توڑنے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتے داروں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ قطع رحمی کرنے کے کچھ نقصان۔ قطع رحمی اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رحم کہتا ہے، اے میرے رب
मुझे तोड़ा गया है, मुझसे बुरा सुलूक किया गया है, मुझ पर जुल्म किया गया है। अल्लाह ने रहम से कहा, क्या तू उस पर राजी नहीं है? जो तुझे तोड़ेगा मैं भी उसे अपनी रहमत से तोड़ दूंगा, और जो तुझे जोड़ेगा मैं भी उसे अपनी रहमत से जोड़ दूंगा। एक हदीस में बयान फरमाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में बोझ ना रखो, हसद ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, बल्कि अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। और किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि एक भाई किसी भाई से 3 दिन से ज्यादा सलाम कलाम छोड़ बुरे रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ना कैसा है। सूरह नूर आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, और तुम में से जो लोग अहले खैर हैं और माली वसीयत रखते हैं, वो ऐसी कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों, मिस्कीनों और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उन्हें चाहिए कि माफ़ी और दरगुजर से काम ले। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी खताएं बख्श दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। एक हदीस में बयान फरमाया गया, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता, उस बंदे के सिवा जिसकी अपने भाई के साथ अदावत हो। चुनाचा कहा जाता है, इन दोनों को मोहलत दो हत्ता कि वो सुलह कर लें, इन दोनों को मोहलत दो हत्ता कि वो सुलह कर लें, इन दोनों को मोहलत दो हत्ता कि वो सुलह कर लें, और सुलह के बाद इनकी भी बख्शिश कर दी जाती है। एक दूसरी हदीस में बयान फरमाया गया कि आपस में बोझ न रखो, हसद ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, बल्कि अल्लाह ताला के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि एक भाई किसी भाई से 3 दिन से ज़्यादा कलाम सलाम छोड़ कर रहे।